الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. محترم دوستو بزرگو، بہت ہی مبارک ایام چل رہے ہیں، اشہر حج. میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں بھی اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر فرما دیا اللہ رب العزت کے حکم سے، پھر اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ اب آپ اعلان کریں وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. تفسیر رازی میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کہا کہ اللہ رب العزت میری آواز تو بہت پست ہے، میں اگر آواز لگاؤں گا تو کیسے لوگوں تک پہنچے گا، کیسے میری آواز کو لوگ سن پائیں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام آواز لگانا، اعلان کرنا آپ کا کام ہے، مخلوق تک پہنچانا تیرے رب کا کام ہے. مخلوق اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آواز لگائی، اعلان کیا، جن جن لوگوں نے سنا
جنہوں نے اس کا جواب دیا وہ اللہ رب العزت کے اس گھر کا طواف کریں گے، اس گھر کی زیارت کریں گے، اس گھر کا حج فرمائیں گے۔ اسلام کے بنیادی جو احکام ہیں 5 ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھنا۔ جب انسان کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے تو پھر 2 عبادتیں ایسی ہیں جو ہر ایک کو کرنا ہے، اور 2 عبادتیں ایسی ہیں، 2 بنیادی اصول ایسے ہیں جو صرف مالداروں کے اوپر فرض ہیں۔ جب کسی نے کلمہ پڑھ لیا تو اب روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ کوئی کہتے ہیں اس سے باقات نہیں ہے، غریب اور مسلمان چاہے فقیر ہو سب اس میں برابر ہے، لیکن 2 احکام ایسے ہیں کہ انسان جب کلمہ پڑھتا ہے، اگر اللہ رب العزت نے اس پر اپنا فضل فرمایا ہے، اس کو مال دیا ہے، تو وہ سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرے، اور اگر اللہ رب العزت نے مال دیا ہے تو پھر اللہ کے گھر کا زندگی میں 1 مرتبہ حج ضرور کرے، کعبۃ اللہ مکہ اور مدینہ ضرور جاوے۔ یہ اس کے اوپر صرف مالداروں کے اوپر ہے، یہ 2 احکام۔ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں کے اوپر۔ دوسری جو آیت میں نے آپ کو ابھی سنائی اس میں اللہ رب العزت نے یہی حضرت ابراہیم کو حکم دیا تھا۔ اب اس میں 2-3 جو باتیں ہیں وہ آپ کو بتلا دوں آیت کے ضمن میں، تفسیر کے ضمن کے اندر، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ سب سے پہلے جو حکم آیا ہے وہ کون سا ہے کہ پیادہ انسان پیدل بھی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے گھر تک پہنچے اور حج کرے۔ اس زمانے میں قرآن تو قیامت تک کے لیے دیا گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ چھوڑ دیے جب یہ قرآن اترا اور قرآن میں یہ حکم دیا گیا، اس وقت نہ روڈ بنے ہوئے تھے، نہ سڑکیں بنی ہوئی تھی، سنگلاخ پہاڑیاں تھی اور اوبر خابر راستے تھے، سواریاں بھی آج کل کی طرح وہ نہیں تھی جو آرام دہ ہے، جو کہتے ہیں بجلی کی رفتار سے چلتی ہے، ایسی سواریاں بھی نہیں تھی اس وقت۔ اس حکم کی اہمیت کو بتلایا گیا ہے کہ حج کتنی اہم عبادت ہے کہ اگر پیدل چلنا پڑے تو پیدل چل کر بھی کہتے ہیں کعبۃ اللہ جاؤ اور اللہ کے گھر کا حج کرو، اللہ کے گھر کا طواف کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج۔ اگر سواری میسر ہے لیکن سواری دبلی ہے، پتلی ہے، لاغر ہے، تو بھی کہتے ہیں اس سواری پر سوار ہو کر اللہ رب العزت کے اس حج کی اور اس حکم کی فریضے کی ادائیگی کے لیے پہنچو۔ بہترین سواری تازہ ہو، موٹی ہو، ایسی کوئی ضروری نہیں ہے۔ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ رب العزت اس قرآن کریم کو اتار کر یہ بتلا رہے ہیں کہ لوگ کتنے دور سے آئیں گے۔ اس زمانے کے اندر جب یہ آیت کریمہ قرآن پاک اتر رہا تھا اس وقت تو یہ اسلام جزیرے عرب میں سے بھی باہر نہیں نکلا تھا، لیکن اب تو پوری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ لوگ ہزاروں اور لاکھوں میل کا سفر کر کے بھی کہتے ہیں کعبۃ اللہ پہنچ رہے ہیں۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ اللہ رب العزت نے اس وقت جب قرآن اترا اس وقت حضرت ابراہیم کو جب اعلان کرنے کو کہا تھا اس نے بتلا دیا تھا یأتین من کل فج عمیق۔ پہلی جو میں نے آیت پڑھی ہے خطبے کے اندر وہ بتلا دوں کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا، اللہ تشرک بی شیئا، کہ تم میرے ساتھ شرک نہ کرو۔ انبیاء کرام جو ساری مخلوق میں سب سے کہتے ہیں افضل مخلوق ہے، ان سے شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ ان سے شرک نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے واسطے سے حکم دیا ہم تمام کو، انسانیت کو۔ اللہ کو شرک ناپسند ہے، ایسا ناپسند ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جو ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت کس کا حکم دے رہے ہیں، اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین۔ دوسرا حکم کیا دیا ہے اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو، میرے گھر کو پاکیزہ رکھنا۔
جو لوگ اللہ رب العزت کے گھروں کو صاف کرتے ہیں، پاکیزہ رکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو یہ حکم دیا ہے وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّهِّرِينَ، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کو حکم دیا ہے۔ ہم تمام کو بھی محترم دوستو بزرگوں مساجد کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم پوری گندگی اور سب کچھ کہتے ہیں باہر سے آ کر اسی مسجد کے اندر اس کو گندا کر کے جاوے، بلکہ جب ہم بیٹھے تھے اور جس اس سے بھی اچھا کر کے جاوے، اگر کہیں کچرا گرا ہوا ہے جیب میں لے کر باہر ڈال دے محترم دوستو بزرگوں، تاکہ ہم بھی کہتے ہیں اس کوشش میں شریک ہو جائے۔ لوگ کعبۃ اللہ کی صفائی کو سعادت سمجھتے، بالکل سعادت ہے، لیکن یہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہ پاور ہاؤس ہے۔ اس سے کہتے ہیں ساری جگہ پاور ہاؤس سپلائی ہوتا ہے، تو یہ بھی اللہ کے گھر ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے گھروں کو، مساجد کو جنت سے ملا دو۔ تو جب یہ کہتے ہیں کہ جنت سے ملے گی، ساری دنیا کی مسجدوں کو اللہ جنت میں شامل کر لے گا، تو پھر اس مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو بھی اللہ رب العزت جنت میں کہتے ہیں شامل فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں مسجدوں کو صاف بھی رکھنا ہے، لیکن نماز سے، اعمال سے محترم دوستو بزرگوں اس کو آباد بھی کرنا ہے۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ، طائفین کہہ کر طواف تو صرف کعبہ کو ہو، کعبہ ہی کا ہو سکتا ہے محترم دوستو بزرگوں، جس کے طواف کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ اس لیے اس آیت میں یہ امر خاص ہے اور وہاں یہ قید ہے کہ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ۔ پھر آگے جو آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَالْقَائِمِينَ، اس سے یہ اشارہ ہے محترم دوستو بزرگوں کہ مساجدوں کو نوافل سے آباد کرنا چاہیے، نوافل اعمال سے کثرت سے، راتوں کو بھی کہتے ہیں کثرت سے ہمیں نوافل مسجدوں میں آ کر پڑھنے چاہیے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضات تھے، قاضی القضات ہونے کے باوجود یومیہ 200 رکعات نفل ادا کیا کرتے تھے۔ محترم دوستو بزرگوں ہمارے فرض کے لالے ہیں، لیکن یہ قاضی القضات ہو کر، قاضی کس کے پاس وقت ہوتا ہے جو چیف جسٹس ہو پورے ملک کا، اس کو پورے ملک کے فیصلوں کو دیکھنا ہے اور اپنی ساری چیزیں بھی کہتے ہیں، سہولتیں بھی ہیں، مصروفیتیں بھی ہیں، یہ سب کچھ ہے، اس کے باوجود یومیہ ان کا یہ معمول تھا محترم دوستو۔ تو والقائمین والرکع السجود، تیسرا حکم جو میں کہہ رہا ہوں کہ کثرت سے رکوع کرنا چاہیے، کثرت سے سجود مساجدوں کے اندر محترم دوستو بزرگوں ہونے چاہیے۔ تو حج اللہ رب العزت کے ساتھ اس کو مستی کا سفر ہے۔ کوئی کسی کے پاس لاکھوں اربوں کھربوں روپے ہیں لیکن وہ اللہ کے گھر کو نہیں جاتا ہے۔ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے اندر 11 حج فرمائے، مدینے سے مکہ آنا محترم دوستو بزرگ۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف سنی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، تو کہا ایمان باللہ، کون سے عمل سب سے افضل ہے؟ تو کہا اللہ پر ایمان لانا۔ ثم ماذا، پھر صحابی نے پوچھا ان کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر صحابی نے پوچھا ثم ای، تو کہا حج۔ حج تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حج کرنا۔ صحابیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مرد تو جہاد میں جاتے ہیں، ان کو تو بڑا ثواب ملے گا، ہم کیا کریں؟ ہمیں کہتے ہیں ہمیں بھی جہاد میں جانا ہے، ہمیں بھی تمنا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابیات کو، ازواج مطہرات کو یہ ارشاد فرمایا کہ احسن الاعمال الی اللہ الحج المبرور، کہ بہترین عمل اور عمدہ عمل جس کا کہتے ہیں ثواب ملتا ہے اس امت کے کمزوروں کو، اس امت کے ضعیفوں کو، جو جہاد میں نہیں جا سکتے ہیں، وہ کمزور مرد ہو یا پھر کہتے ہیں وہ عورتیں ہیں، ان کے لیے اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے۔ یہ سب سے افضل عمل ہے محترم دوستو بزرگوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں پیسے بھی ہے تو کہا نہیں جاؤں گا، وقت ہوگا تو کہہ جاؤں گا، مصروفیت ہے،
محترم دوستو بزرگوں، یہ تو اس کو مستی کا ہے. جب کہتے ہیں کہ کسی کے دل میں یہ دھن سوار ہو جاوے، عشق کہتے ہیں کہ کسی کے دل میں اللہ کے ذات کے ساتھ تو عشق ہونا ہی چاہیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ عشق ہونا ہی چاہیے. محترم دوستو بزرگوں، جب عشق ہوتی ہے تو علامہ یافی رحمۃ اللہ علیہ نے روضۃ الریاحین فی حیات الصالحین جو ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کا ایک مرید آیا. وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے مریدین کے ساتھ. حضرت سے کہنے لگے دعا کرو، اللہ رب العزت کے گھر جانا ہے، حج کرنے جانا ہے، لیکن کہتے ہیں اسباب کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. کہتے ہیں اسباب سے میں خالی ہوں، تہی دامن ہوں. تو ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے مریدین نے کہا جب تیرے پاس اسباب نہیں ہے تو اس پر فرض بھی نہیں ہے، پھر حضرت سے کہتے ہیں اس طرح کیوں اصرار کرتا ہے اور کیوں دعا کے لیے کہتا ہے؟ پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھایا، اللہ رب العزت سے دعائیں کی، الہا و زاری کی، اور پھر اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، اور جیب میں سے کہتے ہیں صرف 1 درہم تھا. 1 درہم کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مرید کو دیا اور کہا جا حج کر. ان سے یہ کہا کہ جس راستے سے لوگ جاتے ہیں حج کرنے وہاں جا کے کھڑے ہو جانا، وہاں جا کے کہتے ہیں کھڑے ہو جانا. وہ اس راستے پر جا کر کھڑے ہو گئے. اللہ رب العزت کے جب اسباب حرکت میں آتے ہیں محترم دوستو بزرگوں، مسبب الاسباب وہ ہے، وہ تو صرف تڑپ دیکھتا ہے، کڑن دیکھتا ہے. محترم دوستو بزرگوں، باقی جذبہ تو یہ ہونا ہی چاہیے ہر ایک کے دل کے اندر کہ 5 نمازیں میں اللہ کے گھر میں پڑھتا ہوں، روزانہ یہ نیت کرتا ہوں منہ میرا کعبہ شریف کے. تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کعبہ شریف کو بھی دیکھنے کی تمنا ہونی چاہیے کہ جتنی نمازیں پڑھتا ہوں منہ میرا کعبہ شریف کے پڑھتا ہوں، تو ایک مرتبہ کعبہ بھی کہتے ہیں میرے سامنے ہونا چاہیے. اور ایک مرتبہ روزانہ ہم درود پڑھتے ہیں تو ایک مرتبہ ایسا بھی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ آنکھوں کے سامنے ہو. محترم دوستو بزرگوں، یہ تمنا دل میں ہونی چاہیے. حضرت جنید بغدادی نے دعا کر دی، 1 درہم دیے. وہ کہتے ہیں چل دیے، راستے پر کھڑے ہو گئے. ایک قافلہ آیا، اللہ رب العزت نے قافلے کے سردار کے دل میں ان کی محبت ڈال دی کہ یہ کیوں کھڑا ہے، ان کو پوچھو. کہا آپ کیوں کھڑے ہیں؟ کہا حج میں جانا ہے، لیکن کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سواری نہیں ہے. تو کہا اچھا ہے، ہمارے قافلے کے اندر ایک سواری ہے. ایک آدمی حج کو آنے والا تھا، وہ بیمار ہو گیا، وہ کہتے ہیں بہت لاغر ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، وہ نہیں آیا ہے. ایک سواری ہمارے پاس خالی ہے، آپ اس سواری پر سوار ہو جائیے. قافلے والوں نے اور قافلے کے سردار نے کہا یہ ہمارا مہمان ہے، جہاں کہیں ہم کھائیں گے ان کو کھلائیں گے، جہاں کہیں پئیں گے ہم ان کو کہتے ہیں پلائیں گے. مکے میں گئے، کعبۃ اللہ کا حج بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا. حج کے بعد بازار میں ان کو لے گئے، آپ کو جو چیز کہتے ہیں اپنے گھر کے لیے ضرورت کی، کھجور، پانی اور جو بھی تحائف چاہیے آپ لے لیجئے، ہم پیسے ادا کر دیتے. انہوں نے سب کچھ خرید لیا. ان کو مدینہ جانا تھا، یہ قافلہ کہتے ہیں ان کو مدینہ بھی لے گیا. واپس کہتے ہیں وہ حج کر کے آ گئے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں کھجور اور وہ 1 دینار جو کہتے ہیں دیا تھا وہ لے کر کہتے ہیں ان کی خدمت میں پہنچے، اور جا کر کہتے ہیں کہ ان کو کہا کہ حضرت جنید بغدادی آپ نے کیسی دل سے دعا کی ہوگی، اللہ رب العزت نے مجھے پورا حج کروایا. 1 درہم جو آپ نے مجھے دیا تھا وہ بھی کہتے ہیں یہ میرے جیب میں واپس رہا ہے، اور یہ تحفہ بھی کہتے ہیں وہاں کے تبرکات بھی آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں. محترم دوستو بزرگوں، جب دل میں تڑپ ہو محترم دوستو بزرگوں تو پھر اللہ کہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں. پڑوسی ملک کا مکافات عمل میں اور خطبات فقیر میں حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بہت رئیس تھا. یوروپ، افریقہ، جرمنی، اٹلی اور دنیا کے کئی بر اعظموں کا اس نے زندگی میں ہزاروں سفر کی، لیکن کبھی حج کو نہیں گیا. اس کے دوستوں نے سب نے کہتے ہیں اصرار کیا کہ بھائی حج بھی تو کر لو. اتنا مالدار کہ روزانہ 2 عمرے کرے تو بھی کہتے ہیں کہ اس کے پیسوں میں کوئی کمی نہ آئے. اتنے پیسے کہتے ہیں کہ اس کے پاس تھے. اس نے دوستوں نے اصرار کیا تو اس نے کہتے ہیں پاسپورٹ بنوایا، ٹکٹ بنوائے، پاسپورٹ ویزا وغیرہ لگوایا، حج کا سب کچھ. سارے ساتھی کہتے ہیں ان کے تیار تھے. اس نے کہا کہ اب مجھے نہیں آنا ہے، میں کہتے ہیں مجھے ضروری کام ہے، مصروفیت ہے، میں نہیں آتا ہوں. سب کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ والے چلے گئے، وہ نہیں گئے. قافلے واپس بھی آ گئے، ان سے دوست احباب ملے. پھر کہتے ہیں یہ آئے اور 2 دن کے بعد کہتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا.
اب کیسی کہتے ہیں بہرحال محرومی کی موت ہے محترم دوستو بزرگوں، جس کے پاس اسباب اور پیسے سب کچھ ہے لیکن دل میں عشق نہیں ہے، اللہ کی ذات سے کہتے تمنا نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العزت ویزا لگوا پر بھی کہتے ہیں وہاں نہیں پہنچاتا ہے اور وہاں سے کہتے ہیں واپس لے آتا ہے۔ ایسے بھی کئی واقعات ہیں محترم دوستو بزرگوں کہ لوگ وہاں گئے لیکن وہیں جا کر کعبہ پر نظر پڑی اور دل ایسا کہتے ہیں کب کپایا کہ وہ کہتے ہیں بس مجھے یہیں سے واپس لے چلو۔ کیوں؟ وہ ڈہریا تھا، اس کے دل کے اندر اللہ کے گھر کے دیکھنے کا شوق نہیں تھا، سچا ایمان نہیں تھا محترم دوستو بزرگوں، سچی طلب نہیں تھی، تو پھر اللہ رب العزت بھی اپنے گھر بلا کر کہتے ہیں محروم لوٹاتا ہے، واپس لوٹاتا ہے۔ جس کو اللہ رب العزت نے مال و دولت دی ہو اس کو کہتے ہیں ہر سال حج نہیں عمرہ کہتے ہیں ضرور جانا چاہیے، اور جس پر ہر فرض ہو چکا ہے اللہ رب العزت سے دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے کہ جلد از جلد اس فریضے کو ادا کرنا، اس لیے کہ یہ اس کو مستی کا ہے محترم دوستو بزرگوں، پورے کا پورا کسی کے بعد کہتے ہیں روحانیت ہوتی ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جس کو اللہ رب العزت نے اسباب دیے ہیں، آنے جانے کا خرچہ ہے، گھر والوں کا خرچہ اس کے پاس موجود ہے، وہ ایک ٹکٹ لے سکتا ہے فلائٹ کی اور اس کے پاس ویزا ہے، اب اس کو جانا چاہیے، اگر نہیں جاتا ہے اس کے ایمان کی پھر کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو تمہارے مال کی تمہاری کچھ نہیں پڑی ہے، اگر حج نہیں کیا پھر حدیث میں آتا ہے چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے، تو جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ حج کر کے اپنے ایمان کو محفوظ کر لے، اپنے ایمان کی گارنٹی لے لے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا